نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرجوش زندگی کا آغاز، یہ ہے عنوان اس مضمون کا جس کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ مولانا یوسف اصلاحی لکھتے ہیں، کاش میں نے ہوش سے کام لیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کرم فرما کا مشورہ مان لیا ہوتا، میں نے فلاں حماقت نہ کی ہوتی تو آج میری حیثیت ہی کچھ اور ہوتی، اور اگر فلاں ڈگری حاصل کر لیتا یا بے جا جوش سے کام نہ لیتا تو آج یہ خستہ حالی اور پریشانی نہ ہوتی۔ یہ کلمات جن میں حسرت بھی ہے، افسوس بھی ہے، پشیمانی بھی ہے اور دکھ کا اظہار بھی ہے، اکثر لوگوں کی زبان سے آپ نے سنے ہوں گے، اور سنے کیا ہوں گے، خود آپ کی زبان سے بھی ممکن ہے اس طرح کے کلمات کبھی نکل جاتے ہوں، اور اس طرح کے جذبات و احساسات آپ کو بھی پریشان کرتے ہوں۔ آپ کے لیے پہلا مشورہ یہ ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے اس دلدل سے باہر نکل آئیے۔ یہ حسرت، افسوس، پشیمانی اور کڑھن صرف یہی نہیں کہ لا حاصل ہے، بلکہ اس سے غیر محسوس طور پر آپ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، آپ کے عزائم میں عزم ہلال پیدا ہوتا ہے، حوصلوں میں پستی آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دل شکستہ ہو کر آپ کسی میدان میں بھی کوئی کارنامہ انجام دینے کے قابل نہ رہیں۔ سب سے پہلی بات یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کا رب آپ پر نہایت مہربان ہے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اس کی شاہکار تخلیق ہیں، وہ ہر آن آپ کا بھلا چاہتا ہے۔ یقین کیجئے آپ جس حال میں بھی ہیں، جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے اور جو حیثیت آپ کو حاصل ہے، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ آپ کی بھلائی کس میں ہے آپ نہیں جانتے، آپ کا رب جانتا ہے، اور اگر آپ واقعی اس کے مخلص بندے ہیں تو دل میں یہ بات جما لیجئے کہ اس کا ہر فیصلہ آپ کی بھلائی کا فیصلہ ہے۔ جو مال و دولت آپ کو حاصل نہ ہو سکا، جس تعلیم کی تکمیل آپ نہ کر سکے، جو حیثیت اور منصب آپ کو حاصل نہ ہو سکا، جو آرزوئیں آپ کی پوری نہ ہو سکیں، یقیناً اسی میں آپ کی بہتری ہوگی۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ جن چیزوں کے نہ ملنے پر آپ حسرت و افسوس کر رہے ہیں، جن آرزوؤں کے خون ہونے پر آپ دل دکھا رہے ہیں، اگر اصل حقیقت آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں، اور اپنی اس محرومی پر آپ لاکھوں بار شکر ادا کر کے بھی تسکین نہ محسوس کریں۔ آپ کو دولت مند بننے اور صاحب جائیداد ہونے کا ایک ذرّی موقع ملا اور آپ نے اپنی لاپرواہی سے اسے کھو دیا۔ یہ یاد کبھی کبھی آپ کے دل کھرچنے لگتی ہے اور اپنی خستہ حالی آپ کو کاٹنے لگتی ہے، مگر آپ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اس متاع قلیل سے آپ کو محروم رکھ کر آپ کے رب نے کچھ ایسی نعمتیں آپ کو عنایت فرما دیں جو اس متاع قلیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر اور عظیم ہیں۔ آپ محروم نہیں ہیں، خوش نصیب ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دولت و جائیداد آپ کو کیا کچھ بنا دیتی، اور یہ دولت کیا کیا خرابیاں اور گندگیاں اپنے ساتھ لاتی، اور آپ کے خیالات اور جذبات اس وقت کیا ہوتے۔ اطمینان کیجئے کہ آپ کے رب کا فیصلہ آپ کے حق میں سر تا سر خیر ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر دل کی گہرائیوں سے خوش اور مطمئن رہنے کے لیے قرآن پاک کا یہ سبق آموز واقعہ بار بار پڑھنے کے قابل ہے، اور عبرت حاصل کرو اس واقعے سے جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر برابر جاری رکھوں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یا ایک زمانے تک یوں ہی چلتا رہوں گا۔ پس وہ دونوں ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر دریا میں اس طرح چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ پھر آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر نے تو ہمیں بری طرح تھکا دیا۔ خادم نے کہا، دیکھیے تو ہوا یہ کہ جب
ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے میرے ذہن سے یہ بات اس طرح بھلا دی کہ میں مچھلی کا ذکر کرنا ہی بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہے وہ جس کی ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں الٹے پاؤں پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس علم و دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی حقیقت سے آپ واقف نہ ہوں اس پر آپ آخر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور کسی معاملے میں آپ کے کہنے کے خلاف نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات آپ پوچھیں گے نہیں جب تک میں خود اس کا ذکر آپ سے نہ کروں۔ پس وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ جب ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس کشتی میں شگاف کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیجیے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا۔ یہ کام تو آپ نے بہت برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ لیجئے، اب تو میری جانب سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، مگر بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر اٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو دیوار اٹھانے کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا۔ اب میں ان باتوں کی اصل حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے حکمران کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس بستی میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا ایک خزانہ دفن ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ کشتی کو عیبدار بنانا، بچے کو قتل کر دینا، اخلاق سے عاری لوگوں کی دیوار بلا اجرت اٹھا دینا بظاہر ایسے امور ہیں کہ ان کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ چند غریب مزدوروں کی کشتی عیبدار ہو گئی اور ان کا وسیلہ معاش ہی ختم ہو گیا۔ نوعمر لڑکے کے قتل سے ماں باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ جو لوگ بھوکے مسافروں کو ایک وقت کھانا دینے کے بھی روادار نہ ہوئے، ان کی دیوار اٹھا کر کھڑی کر دی گئی۔ بظاہر یہ سارے امور آدمی کو دکھ پہنچانے والے، دل شکستہ کرنے والے اور پریشان کر دینے والے ہیں، لیکن ان کی تہ میں بڑی زبردست حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں جن تک عام حالات میں انسان کی نگاہ نہیں پہنچتی، اور بے صبری میں وہ گھبرا جاتا ہے، حالانکہ اصل حقیقت اگر اس پر کھل جائے تو اس کا سینہ شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ پھر جن محرومیوں کو یاد کر کے آپ کف افسوس ملتے ہیں، آپ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ جو کچھ آپ کو نہیں ملا وہ آپ کا تھا ہی نہیں، آپ کو صرف وہی ملنا تھا جو آپ کی قسمت میں تھا۔ آپ کچھ کر لیجئے، قسمت سے زیادہ ہرگز آپ کو نہیں مل سکتا تھا۔ پھر شکوہ کس بات کا، افسوس اور حسرت کیوں؟
آپ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان رکھے بغیر آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور تقدیر پر ایمان آدمی کو وہ طمانینت، وہ سکون اور وہ یکسوئی عطا کرتا ہے جس کا تصور بھی وہ شخص نہیں کر سکتا جو ایمان بالقدر کی دولت سے محروم ہے۔ تقدیر پر ایمان کی حکمت بیان کرتے ہوئے سورہ حدید کی آیت نمبر 22 تا 23 میں ارشاد ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہے اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ جو کچھ نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ پھر یہ حقیقت کسی ذہن سے اوجھل نہ ہونی چاہیے کہ غیب کا علم اللہ کو ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ کس نقصان یا تکلیف میں ہمارے لیے کتنا بڑا خیر ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دکھ یا نقصان پہنچتا ہے اور فطری طور پر ہمیں وہ نہایت ہی ناگوار ہوتا ہے، لیکن اسی میں ہماری زبردست بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم کسی شر کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، لیکن اس سے اللہ ایسی خیر پیدا کر دیتا ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو بے اختیار شکر کے کلمات زبان پر آتے ہیں اور اپنی بے صبری پر انتہائی پشیمانی ہوتی ہے۔ پھر مومن کے لیے ایک پہلو اور بھی سوچنے کا ہے۔ مومن کا معاملہ دوسروں سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ مومن ہیں۔ آپ کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، آپ کے لیے کسی حال میں گھاٹا نہیں ہے۔ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، اس کا سارا کام خیر ہی خیر ہے، اور یہ شرف مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ رواہ المسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن ہر حال میں خیر ہی سمیٹتا ہے، اور اس عالم میں اس پر کوئی حالت اور کوئی کیفیت ایسی نہیں آتی جب وہ دل شکستہ ہو کر آس توڑ بیٹھے، غم میں گھلتا رہے یا پریشان ہو کر ہمت ہار بیٹھے۔ اگر آپ کی زندگی کے چند سال گھاٹے اور تکلیفوں میں گزر گئے ہیں تو ان کی تکلیف دہ یاد سے ذہن کو خالی کیجیے۔ یہی ہونا تھا اور اسی میں کوئی خیر ہوگی۔ آپ آج سے نئے عزم، تازہ حوصلے اور نئی امنگ کے ساتھ پرجوش زندگی کا آغاز کیجیے اور شاندار مستقبل کی طرف استقلال، جواں مردی اور بلند ہمتی کے ساتھ رواں دواں ہو جائیے۔ آپ کی زندگی میں مایوسی کا کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ آپ سے کوئی چھیننے والا نہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ صحیح رخ پر سوچیں، نیک روش پر قائم رہیں اور اپنا دین اور دنیا بنانے کے لیے مسلسل سرگرم کار رہیں۔ اس میں آگے نتیجہ کیا رہتا ہے اس پر خواہ مخواہ اپنے ذہن کو پریشان نہ کریں، یہ آپ کی حد سے آگے کی بات ہے۔ نتیجہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے حدود میں دخل دینے کی حماقت ہرگز نہ کیجیے۔ وہ آپ پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، اور وہ نہ کسی کی کوشش و عمل سے بے خبر ہے اور نہ کسی کے اجر کو ضائع کرنے والا ہے۔ اسے نہ کسی وقت اونگ آتی ہے اور نہ وہ کسی وقت سوتا ہے۔ وہ ہر لمحے اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے وفاداروں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ۔